میرے بھائی اور دوستوں، آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت تکلیفدہ صورتحال ہے۔ اس میں صرف ایک ملک، ایک علاقہ، ایک شہر کے لوگ مبتلا نہیں بلکہ پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انابت کرنی چاہیے، عبادت پہ توجہ دینی چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ جزا فضا وابلا سے، ناشکری سے، بے صبری سے گریز کرنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں یہ الفاظ کا چناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم چیز مانگتے ہیں، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، ان میں بھی کبھی ایسی بے ادبی ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے۔ بارش ہو جائے، ایک آدمی کہتا ہے یہ بارش بڑے مناسب موقع پہ ہو گئی، اس نے گناہ کیا۔ گناہ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش عموماً نامناسب موقعوں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ والی بارش مناسب موقع پہ ہو گئی۔ کون سا کام ہے اللہ کا جو نامناسب ہوتا ہے؟ اب بظاہر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بارش بڑے مناسب وقت پہ ہو گئی، لیکن اس کا مفہوم مخالف ہی نکلتا ہے۔ اس میں تعریض آ جاتی ہے کہ یہ بارش تو موقع پہ ہو گئی، دوسری بارش غلط موقع پہ ہوا کرتی تھی۔ اتنا خیال رکھنا چاہیے آداب کا۔ ہم اللہ سے جب کلام کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے اوپر جب ہم تبصرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ایسے الفاظ کا ذکر کریں، ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ کہیں اس سے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے، فرماتے ہیں آدمی بیمار ہو جائے، اپنی بیماری کے لیے اللہ سے دعا مانگے، لیکن اتنا زور نہیں لگانا چاہیے، الحاح، اصرار، میں ادھر سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تو مجھے شفا نہیں دے گا۔ یہ تو احتجاج کی شکل ہو۔ کیا اللہ نہیں جانتا ہے آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ اللہ نہیں جانتا ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہیں جانتا ہے کہ آپ کی بھینس بھوکی ہے اور اس کو جو ہے نا چارہ کھلانے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ یہ آدمی بیمار ہے، اس کی بھینس کو تکلیف ہوگی، اس کی دکان بند رہے گی اور اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے اپنی معروض پیش کر دے، ہم یہ کہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، آپ نے یہ تکلیف ہمارے اوپر ڈالی ہے اور ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، یا اللہ عز و جل اگر یہ تیرے حکمت کے خلاف نہیں ہے، تیری رضا کے منافی نہیں ہے، یہ تکلیف ہم سے دور فرما دے۔ تو دعا میں بھی خیال رکھنا چاہیے الفاظ کا، اور شکر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی الفاظ کے چناؤ کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ بے ادبی نقصان دہ ہے ایمان کے لیے، بے صبری بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ، جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، کوئی ایک آنکھ والا ہے، کوئی ایک ہاتھ والا ہے، کوئی صرف ٹانگوں والا ہے، ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہاتھوں والا ہے، ٹانگیں نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنی حالت پہ شکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس میں مطمئن کرنا چاہیے کہ اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے عالمی سطح پہ، تو ہمیں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس تکلیف کو دور فرمائے اور ہمیں اس تکلیف سے آزاد فرمائے، اور جتنا ممکن ہو تو ہم دل میں تکلیف کو برداشت کرے۔ واویلا کرنے کی، جزا فضا کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔